بڑے فرقوں میں آپ جانتے ہیں، تشیع، اہل شیعہ اور اہل نجد، اور ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ۔ ہمارا جو کانسیپٹ ہے، جو عقیدہ ہے اسلامی، وہ ہمارے اسلاف کے طریقے پر ہے۔ جو عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیا، صحابہ اکرام نے تابعین کو دیا، پھر تبع تابعین کو دیا، پھر ائمہ کو دیا، پھر اہل بیت کے دھار علماء کے ذریعے، اولیاء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچتا، تو ہم کیوں نہ شکر گزار ہوں صحابہ کرام کے، علماء کرام کے، اولیاء کرام کے، جنہوں نے صحیح عقیدے کو امت مسلمہ تک پہنچایا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج کیسے، چونکہ علماء اس بات کو زور دیتے ہیں اور اولیاء کہ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ آج کے دور میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی حفاظت کرنا، جو جس عقیدے کا پرچار و پرسار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا تھا، اعلیٰ حضرت نے کیا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں نا آپ اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہیں، کیوں اتنا فالو کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار اعلیٰ حضرت کو آپ پڑھو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کوئی عام مولوی صاحب نہیں تھے مسلمانوں، اعلیٰ حضرت وہ عالم تھے جس نے نجدیت کے بھی قلعے ڈھا دیے اور شیعت کی جڑوں کو بھی ڈھا دیا۔ اس کا نام امام احمد رضا خان ہے، جس نے علم غیب پہ لکھا، ختم نبوت پہ لکھا، توسل پہ لکھا، استغاثہ پہ لکھا، وہ امام احمد رضا خان عاشق رسول ہے۔ اس دین کی خدمت کی برکت سے، اس دین سے وفاداری کی نسبت سے اللہ نے ان کو پوری دنیا میں علیہ السلام نے عزت سے نوازا، اس لیے امام حضرت کو مانتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پورے عالم اسلام میں جو 3 مسئلے اس وقت وہ بڑے ہیں، اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدے کی حفاظت، تحفظ قرآن کا مسئلہ اور تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، قلندر لاہوری ہیں، عاشق رسول ہیں، بڑی عزت دی اللہ نے ان کو، بڑے مخلص تھے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھائیں اور نبی کی محبت سکھا دیں۔ جب ان کے دل میں نبی کی محبت ہوگی تو آخرت میں بھی کامیاب ہوگے اور دنیا میں بھی کامیاب۔ مسلمانوں، دنیا بڑا ماڈرن دور ہے، ماڈرن ایجوکیشن کا دور ہے، تحفظ قرآن پہ ڈے پورا ہے۔ قرآن میں اللہ نے چیلنج کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی اور چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک آیت بھی لا کر کے دکھا دے اس جیسی۔ عرب کے معاشرے میں جب قرآن 30 سال میں مسلمانوں نازل ہوا تو اس وقت بڑے عربی دان تھے، اس وقت نہ لا سکے، اب تو سائنس کا دور ہے اور سائنس کا ماڈرن سائنس کا دور ہے۔ آپ غور کریں، قرآن نے سارے چیلنجز کو توڑ دیا۔ آئنسٹین آیا، ڈارون آیا، فلپ آیا، اس نے یہ عقیدہ دیا سائنس کے اکارڈنگ تو یہ دنیا خود بخود بن گئی۔ یہ کب آیا؟ یہ بگ بینگ تھیوری کب آئی؟ 20ویں سینچری میں، 20ویں صدی میں۔ آپ غور کریں، قرآن نے 14 صدی پہلے فرمایا اللہ نے قرآن میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ کافر جانتے نہیں یہ زمین اور آسمان شروعات میں جڑا ہوا تھا، ہم نے اسے پھاڑ کے الگ کیا۔ تو سائنس تو حیران رہ گئے یار کہ 20ویں صدی میں جہاں ماڈرن سائنس پہنچا مسلمانوں علیہ السلام، وہاں قرآن نے 14 صدی پہلے بگ بینگ تھیوری کو کلیئر کر دیا، کلیئر قرآن میں۔ پھر بگ بینگ تھیوری آئی 20ویں صدی میں، سائنسسٹ نے مانا، آئنسٹین نے مانا، دوسرے سائنٹسٹ نے مانا کہ یقیناً بگ بینگ تھیوری سے یہ ثابت ہوا کہ آسمان زمین جڑ گئے تھے، اس کو الگ کیا گیا۔ تو سائنس کے گوشے میں جائیں، فائنینشل حالات دیکھیں، لٹریچر کے گوشے میں جائیں تو آپ کو یہی جواب ملے گا، پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس، سائنس بھی محبت کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ یار ہم تو پڑھتے ہی نہیں اسلام کو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ انجینئرنگ کی ڈگری ہے، میڈیکل کی ڈگری ہے، لا کی ڈگری ہے، اسلام اتنا بھی نہیں آتا کہ نماز کے فرائض اور واجبات آ جائے۔ آپ بتائیے انصاف اسلام کے ساتھ؟ جب ہمیں بیسک ایجوکیشن نہیں آئے گی اسلام کی تو ہم تحفظ قرآن، تحفظ ناموس رسالت کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تمہیں اسلام نے پابند کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم امت خیر ہو، اس لیے تمہیں سارے کام خیر کے کرنا ہے۔ عجیب حال ہے، قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امہ ہو، ون امہ، وی آر ون امہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال فرمائی کہ مسلمان ایک باڈی کی طرح ہیں۔ آپ مسلمان ایک باڈی کی طرح، تو کشمیر کا ہے تو بھی میرا بھائی، فلسطینی ہے تو بھی میرا بھائی، سیریا ہے تو بھی میرا بھائی، انڈین ہے تو بھی میرا بھائی، بنگلہ دیشی تو بھی میرا بھائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا۔ اللہ نے اخوت اسلامی کو قرآن میں بیان کر دیا، ان
انمل المؤمنون اخوہ، بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی۔ اب بتائیے جب قرآن نے کلیئر کر دیا، حدیث کریمہ میں کلیئر ہو گیا، نہ حیثیت بچی فلسطینی کی، نہ کشمیری کی، نہ ہندی کی، نہ بنگالی کی، سب بھائی ون امہ، تو یہ بتائیے ہم قبیلے کے بیس پہ کیوں نفرت کرتے ہیں؟ ہم پارٹی بندی کے بیس پہ کیوں مسلمانوں کو بے عزت کرتے ہیں، ان کا حق تلفی کرتے ہیں؟ یہ بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، داڑھی بھی چھوڑ دیتے ہیں، دین بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے حقوق کی تلفی کرتے ہیں یار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو اپنے لیے نہیں سوچتے ہو پوری امت مسلمہ کے لیے وہی سوچتے ہو۔ صرف مسجد کے اندر اچھا مسلمان بننا یہ بڑی بات نہیں ہے، آپ مسجد میں اچھے مسلمان ہیں تو کیا سوسائٹی میں اچھے مسلمان ہیں؟ آج تو عجیب ایک ٹریڈ چل رہا ہے عجیب قسم کا، آپ نے دین حاصل کیا، آپ کے بچے نے دین حاصل کیا، حدیث کے مطابق فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اسلامی ایجوکیشن حاصل کرنا کمپلسری ہے ہر ایک لڑکا لڑکی پہ، اور اس کی فضیلت آپ اس سے لگا سکتے ہیں جب ایک بچہ مکتب میں جاتا ہے دین حاصل کرنے تو اللہ کی عزت کی قسم فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ مجھے دنیا میں بتائیں کسی لیڈر کے لیے، کسی پولیٹیشین کے لیے، کسی سربراہ کے لیے کوئی فرشتے پر بچھاتے ہو تو ثابت کریں۔ ایک طالب علم ہے چھوٹا، لیکن افسوس ہم نے اپنے دین کے ساتھ وفا نہ کی، اپنے دین کے ساتھ وفا نہ کی، نہ پیروں نے وفا کی، نہ مولویوں نے وفا کی، نہ اماموں نے، اور نہ آپ جیسے امت مسلمہ کے نوجوانوں نے۔ کیوں؟ تم غیر مذہب کی مساجد میں دیکھو، مدارس میں دیکھو، نماز کے لیے بھیڑ ہے، وہ اپنے اسلامی اسکالر کی عزت کر رہے ہیں، وہ اپنے لیڈروں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی سید فیضان میاں صاحب، قبلہ رام پوری صاحب زندہ باد۔ آپ غور کریں اگر امریکن کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ویٹیکن سٹی کرسچنوں کا ایک ریلیجیس پلیس ہے، سب سے چھوٹا ملک ہے، وہاں بڑے بڑے پادری رہتے ہیں عیسائیوں کو، مسلمانوں۔ جب کوئی پریزیڈنٹ بنے گا رشیا میں، امریکہ میں، تو اس کی جا کے ہاتھ کو بوسہ دے گا۔ سب سے بڑا نیوکلیئر پاورفل ملک ہے امریکہ، یورپ، وہاں کے پریزیڈنٹ جا کے کیوں؟ ان کا عقیدہ وابستہ ہے، ان کا اسلامک، ان کا جو ہے ریلیجیس کانٹیکٹ ہے ان سے، تو اسلام نے آپ کو پابند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی پیر صاحب کی، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو نیک عالم ہیں، دین کے ہمدرد ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں اور اپنے وراثت کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، علامہ اقبال کہتے ہیں یار یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ تو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ اور وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میں آخری بات کہہ کے گزر جاؤں، مسلمانوں آج اتنا زیادہ کرائم بڑھ گیا، آپ دیکھیں جوا عام ہے، شراب عام ہے، ڈرگس کا کاروبار عام ہے، سود کا کاروبار عام ہے، حرام خوری عام ہے، مسلمانوں پہ ظلم و تشدد عام ہے۔ یہ عزت دار بنے پھر رہے ہیں مسلمانوں، فیصلہ کرو۔ تو یہ بیچارہ مڈل کلاس مسلمان جسے اسلام نے عزت دی، یہ کہاں جائے گا یار؟ پھر تم اتنا جان لو تمہیں کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی، اب کوئی سیاسی پارٹی قوت نہیں دے سکتی، کوئی بھی بڑا لٹکا مردے کا خاندان تمہیں عزت نہیں دے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہمیں عزت اسلام نے دے دی، ہمیں آزادی اسلام نے دے دی، ہمیں عزت مصطفیٰ کی محبت نے دے دی، اب کسی عزت کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ بس ضرورت کس بات کی ہے؟ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جنگ بدر میں 313 تھے، 1000 پہ فتح پائی، احد میں 100,000 کی تعداد میں تھے، لاکھوں پہ فتح پائے۔ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ہمیں اسلام سے ٹچنگ رہے گا، اسلام سے ہمارا تعلق رہے گا۔ لیکن افسوس آج ہر بڑے سے بڑا کرائم کرنے والا عزت دار بنا گھوم رہا ہے۔ بھائی اللہ کے رسول کی طرف تو رجوع کر، قرآن کی طرف تو رجوع کر، عزت دار ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیر الحج میں مسلمانوں فرمایا کہ نہ کوئی طاقتور کسی غریب پر فضیلت رکھتا ہے، نہ کوئی مالدار کسی غریب پر، نہ کوئی طاقتور کسی کمزور پر، نہ کوئی بڑے ٹپر والا کسی چھوٹے ٹپر پہ، نہ کوئی پیسے والا کسی غریب مزدور پر۔ فضیلت کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت والے تم میں وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پرہیزگار کون ہے؟ بھائی اسلام میں جو کانسیپٹ ہے عزت کا، رسپیکٹ کا، وہ آپ سلیکٹ کریں گے نا، آپ مسلمان ہیں۔ لیکن افسوس نہ قرآن ہم پڑھ پا رہے ہیں ٹھیک سے، نہ نبی کی سیرت پڑھ پا رہے ہیں، ہمارے پاس مہنگے سمارٹ فون ہیں، مہنگے ہمارے جسم کے کپڑے الحمدللہ اچھے گھر میں اللہ نے دیے، لیکن رسول اللہ کی سیرت کی ایک کتاب 100 روپے کی ہمارے گھر میں نہیں ملے گی، جبکہ مارکیٹ میں عربی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی۔
یہ بتاؤ مسلمانوں ایسے کیسے چلے گا؟ امت مسلمہ کی پوری دنیا میں دشمن ہے یار، پوری دنیا. اور پھر مسلمانوں کے حالات دیکھتا ہوں، غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر مبارکباد دینا، کھلے عام ہولی کھیلنا، دیوالی، یہ سب. مسلمانوں کو بے عزت کرو غیروں کے ساتھ، تو اللہ کیسے عزت دے گا؟ آپ فیصلہ کرو. قرآن نے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا مذہب، ہمارے لیے ہمارا مذہب. ہم کسی کے مذہب کو برا نہیں کہتے، اجازت دی تھی اسلام نے، گائیڈ لائن سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام لوگوں کی عزتیں بچانے کا مذہب ہے. اسلام لوگوں کی جان لینے کا نام نہیں، جان بچانے کا نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افواج کو فرمایا جنگ کے دوران مسلمانوں کو رعایت کا قوم نہیں رکھتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کفار مشرکین سے جنگ کرو، جب وہ کریں، ڈیفینس میں ساری جنگیں ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا ان کے مذہبی مقامات کو مسمار مت کرو، ان کی بچیوں کو بے پردہ مت کرو، ان کی فصلوں کو آگ مت لگاؤ، ان کے ریلیجیس اسکالر کو قتل مت کرو. جو جنگ میں تمہارے سامنے ہیں ان سے مقابلہ کرو، اور پہلے وار کرنے کا بھی حکم نہیں تھا. یہ اسلام ہے. یہاں تو غیروں کے لیے اتنی گنجائش ہے، اور یہاں میرا پڑوسی مجھ سے محفوظ نہیں. میری کھیت کی مینڈ والا، میں بڑا دیندار ہوں یار، داڑھی والا ہوں، میں ایک پوری مینڈ کھا گیا اپنے پڑوسی کی. شریف مسلمانوں کو میں بے عزت کرتا ہوں اور بڑا بڑا پھر رہا ہوں عزت دار. یار آپ فیصلہ کریں، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی عبادت اللہ کے جب قبول ہوں گی جب وہ اللہ کے ساتھ رائٹس، جو اللہ کے رائٹس اس کے ساتھ ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں گے. اسلام 30 سال میں دنیا میں سب سے زیادہ مخالفت جھیلی، اور الحمدللہ اسلام 30 سال میں سب سے زیادہ دنیا میں پھیلا. کس لیے؟ اسلام نے عورت کو عزت دی، غلاموں کو عزت دی، اسلام نے اسکالرز کو عزت دی، اسلام نے عام انسان کو عزت دی. اس لیے پھیلا یار، اپنی حقانیت سے، اپنی پیسفل تعلیمات سے اسلام پھیلا. اور ہمارے اخلاق، کردار، ہمارے رویے، ہمارے تعصب، تنگدلی اگر اس کے اوپر ہو تو اسلام کا کیا رہے گا؟ میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. مسلمانوں ہم اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کریں. اہل سنت جماعت کا عقیدہ دیں جو اعلیٰ حضرت نے دیا تھا کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وہ اعلیٰ عقیدہ رسول اللہ کی محبت کا، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی محبت کا عقیدہ اپنے بچوں کو سکھائیں. آپ سے مرنے کے بعد جلدی مرنا ہے، ہر دن موت کے قریب جانا سوال ہوگا. ماڈرن ایجوکیشن میں ڈگری دے دی، بیسک دین نہیں دیا. اور پھر اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو حیا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی خوبصورتی ہوتی ہے، میرے دین کی خوبصورتی حیا ہے، اور جس میں حیا نہیں اس کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، ہو جائے چاہے وہ کرے. جب مسلمانوں میری خلیری ممیری کو مجھ سے پردہ کرنے کا حکم ہے تو تم اپنی بہن بیٹیوں کو، میں اپنی بہن بیٹیوں کو بے پردگی کے ساتھ کسی غیر کے پاس کوچنگ کرنے، کسی غیر کے اسکول میں کیسے بے پردگی سے بھیج سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن کا جو رولز اور ریگولیشن اس کے خلاف ہے، یہ حدیث مصطفیٰ کے خلاف ہے. آپ فیصلہ کیجیے. تو غور کریں اس پہ. حیا، حلال کھانے کا خیال رکھیں. حلال نہیں جائے گا، ہماری مائیں اور بہنیں نیک نہیں ہوں گی، نیک اولادیں ہم جیسے بیکار پروڈکٹ ہی پیدا ہوں گے جو اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، امت مسلمہ کو نقصان پہنچائیں گے، مسلمانوں کو تکلیف دیں گے، ظلم کریں گے. مسلمانوں کسی مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، کسی مسلمان پہ ہتھیار اٹھانا کبیرہ گناہ ہے، اور کسی مسلمان کا قتل کر دینا معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے، کفر ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن دیکھیں، قرآن مسلمانوں کا گرنتھ نہیں اسپیشل. قرآن جو ریلیجیس بک ہے وہ عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے. قرآن نے کہا جس نے ایک شخص کو قتل کیا قتل الناس جميعا، اس نے پورے انسانیت کو قتل کیا. یہ گناہ قتل کا اسلام. تو مسلمانوں نماز روزے کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھیں، علماء اہل سنت کے حقوق کا خیال رکھیں، بزرگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنی سوچ اور دل بڑا کریں. حلال میں بڑی برکت ہے. اللہ تمہیں جو عزت دے گا، اللہ کی قسم پوری دنیا مل کے بھی کم نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرے گا تو پوری دنیا مل کے تمہیں عزت نہیں دے گی. سب سے حسن ظن رکھیں. آپ دوستی سب سے نہیں کر سکتے، پورے گاؤں سے آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی، نہ پورے گاؤں کا آپ دسترخوان شیئر کر کے کھانا کھا سکتی، لیکن حسن ظن، اچھی سوچ تو رکھ سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیسٹ انسان کون ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس. بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. ہم دیکھیں کہ ہم پارٹی لیول پہ دوسروں کو، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یا رشتہ داری کی بیس پہ فائدہ پہنچاتے ہیں، یا دوستی کی بیس پہ، یا پورے امتی مسلمہ کے لیے ہم خیر خواہی کرتے ہیں، سوچتے ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. آپ سب میرے عزیز اور رشتہ دار ہوں، پڑھے لکھے بھی ہو، مجھ سے سینئر بھی ہو، یہ علماء بھی ہم سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں گئے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جو اسلام نے طاقت دی ہے، جو اسلام نے عزت دی ہے، اس کی عزت کو ہم بھرم رکھ لیں، اسے سامان لیں، ورنہ ہم زمانے میں رسوا ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے پوری دنیا میں جس امت مسلمہ ہو رہی ہے. مسلمانوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یار، تم قرآن نے کلیئر کر دیا انما المؤمنون اخوہ، تم مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی ہو. مسلم برادرہڈ کا کتنا بڑا کانسیپٹ ہے قرآن میں.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم. اور وہ آج کے دور میں کوئی سیاست پالیٹکس کی پارٹی بندی کے نام پہ، کوئی قبیلے بازی کے نام پہ مسلمانوں کو بے عزت کرتا، تکلیف دیتا ہے، تو آج کے ایسے مسلم دشمنی کے دور میں اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا بغیرت مسلمان کیسے وہ اچھے مسلمان ہو گئے یار؟ کہ مسلمانوں سے حسد کرتا، ان کی میلے کاٹتا، انہیں گالیاں دیتا، بڑا ٹبر ہونے کی وجہ سے، لائسنسی ہتھیار ہونے کی وجہ سے ان پہ ظلم و تشدد کرتا. مسلمانوں تمہیں اللہ عزت دے گا جو تمہارے حصے کی. تمہارا اچھا کھانا تمہیں مل جائے گا. مرنا ہے عنقریب، قبر میں حساب دینا اپنے اعمال کا میرے بھائی. والدین اپنے اولاد کا بھی دیں گے. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. ہر ایک ماتحت سے جس کے سپرویژن میں فیملی ہے، والدین ہیں، بہن بیٹی ہیں، اسے سوال ہوگا. اسے سوال ہوگا کیسے بچوں کو پڑھایا، کیسے پرورش کی، کیسے اس کے اچھے عقیدے کی حفاظت کی. تو آج کا علماء کے لیے، پیر کے لیے، اور مفتی سید قاضی شرعی ہیں سید فیضان میاں صاحب، میرے بچپن کے دوست ہیں، شاید پہچان لیں. مجھے امید ہے وہ اسلام معاشرہ میں بڑا اچھا بات کرتے ہیں، بولتے ہیں. سنا نہیں ہے 7-8 سال سے ویسے میں نے بہت اچھا بولیں گے انشاءاللہ. اچھی تقریر ہے، آپ آ جائیں. بہت بڑا گاؤں ہے، پبلک کم ہے، ان کی حیثیت کے مطابق تھوڑا سا اور آ جائیں آپ. بڑے اچھے اسکالر ہیں. کیرلا پڑھے ثقافہ میں 2 سال، اس کے بعد ایجپٹ گئے، انٹرنیشنل الازہر بڑی یونیورسٹی ہے مسلمانوں کی، وہاں تشریف لے گئے. وہ وہاں سے اسٹڈی مکمل کی. اور امت مسلمہ کے لیے کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اسلاموفوبیا کا، موب لنچنگ کا، رامپور کے اندر، تو مفتی فیضان میاں صاحب الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے. میں ان سے بات کرتا ہوں واٹس ایپ میں یا آن لائن دیکھتا ہوں مسلمانوں، تو سارے پہلو پہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں. شیعہ علماء سے اور جو اہل حدیث علماء سب سے پہلے جا کے فرنٹ پہ بات رکھتے ہیں. جو علماء کی ذمہ داری ہے وہ آگے آئیں، ان کی ذمہ داری ہے. پیرو تمہیں عزت نظرانوں سے نہیں ملے گی. مولویوں تمہیں عزت جب ملے گی جب تم اسلام کو عزت دو گے، نبی کو عزت باقی نہیں ملے گی میرے بھائی. باقی عزت کہاں ہے؟ عزت مصطفیٰ کی عزت میں ہے. عزت اسلام کو عزت دینے میں ہے. اور تم اسلام کو چھوڑ کے عزت تلاش کرو گے مسلمانوں، تو نہ خدا ہی ملا، نہ رسول اللہ علیہ وسلم، نہ ادھر کے رہنا. اللہ رب العزت مجھے عمل کی توفیق دے، آپ کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں آخرت و دنیا بہتر فرمائے. کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.